الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک چھوٹی بچی کی کہانی سنانے والے ہیں جسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن قاسم جب اسلام لائے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی پیاری بچی کو زندہ دفن کرنے کا ایک دردناک واقعہ سنا ڈالا۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت کا واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے بعد میں میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا، لیکن اس کی ماں اس کو جیسے کیسے چند دن تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کے بعد اس ماں کی ممتا نے ایسا جوش مارا کہ وہ یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ اس کا باپ آ کر اس پیاری سی بچی کو مٹی کے اندر دبا دے گا۔ اس نے اس پیاری سی بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر یہ جب بڑی سی ہو جائے گی تو شاید باپ کو رحم آ جائے گا اور وہ اسے نہیں مارے گا۔ میں جب سفر سے آیا تو معلوم ہوا، مجھے بتایا گیا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا۔ بچی اپنی خالہ کے یہاں پلتی رہی اور بڑی ہوتی رہی، یعنی کہ چلنا اور بولنا سیکھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک دن گھر سے باہر گیا، ماں نے یہ سوچا کہ بچی کا باپ گھر پر نہیں ہے، کیوں نہ میں اسی بہانے اپنی بچی کو بلا لوں، لہٰذا ماں نے اپنی بیٹی کو بلا لیا۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، نہایت ہی خوبصورت بنی سواری پیاری چھوٹی بچی گھر میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا، بیوی نے بھی میری آنکھیں بھانپ کر اندازہ لگا لیا اور خوشی کا اثر رنگ لے آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ بڑی پیاری سی بچی ہے۔ میری بیوی نے مجھے تمام واقعہ کہہ سنایا اور میں نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اس بچی کو بتایا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ جب باپ کا سنا تو باپ کی محبت پا کر وہ بہت خوش ہوئی، ابا ابا کہتے ہوئے اس کا گلا نہ سوکھتا، اور جب وہ پیاری سی بچی ابا ابا کہہ کر میرے پاس دوڑتی آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی اور لڑکی محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ لا فکر پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا، مجھے یہ ذلت برداشت کرنی پڑے گی، یہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے، میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے زنجو بنا ڈالا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کا سامنے کو میں دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے تیار کر دو، اسے میں اپنے ساتھ ایک دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے اس کو نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے اور تیار کر دیا۔ بچی بھی خوشی سے چہک رہی تھی کہ اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف چل رہا تھا کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ بچی خوشی خوشی میرے ساتھ چلتی رہی اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس بچی کو مٹی میں دبا دوں گا۔ بچی کو کیا خبر تھی، پیاری بچی کبھی خوشی میں میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں مجھ سے باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا اور میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بچی حیران تھی کہ میرے پیارے ابا جان اس سنسان جنگل میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ابا جان اس جنگل میں گڑھا
क्यों खोद रहे हो? उसे क्या खबर थी कि जालिम बाप उसे खामोश कर देगा। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी लग जाती तो वो बच्ची अपने छोटे छोटे और नन्हे नन्हे हाथों से, प्यारे नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली जुबान से कहती कि अब्बा जान, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया तो एकदम उस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को डालने लगा। बच्ची मुझे हंसत से देखती हुई चीखती रही, ए अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप ये क्या कर रहे हैं? अब्बा जान, मैं तो कुछ भी नहीं किया। अब्बा जान, आप मुझे मिट्टी में क्यों दफन कर रहे हैं? और मैं बहरा अंधा गूंगा बना अपना काम करता रहा। या रसूल अल्लाह, मुझ संग दिल जालिम को उस पर जरा भी रहम ना आया और अपनी बच्चे को जिंदा दफन करने के बाद मैं इत्मीनान से वापस अपने घर चला गया। प्यारे दोस्तों, जिंदा दफन करने के बाद ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। प्यारे दोस्तों, जमानाए जाहिलियत में बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। किसी बेटी का बाप होना बेइज्जत समझते थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने लोगों को बेटी की अहमियत बतलाई। आपने फरमाया, औरत के लिए ये मुबारक है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। प्यारे दोस्तों, एक बेटी के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है और एक माँ के लिए सबसे कीमती खजाना उसकी बेटी होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखे और उन्हें रिहाइश दे, उनकी किफालत करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बेटियां हों या 3 बेटियां हों तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। और इसके बाद एक सहाबी ने फरमाया, आका, अगर 1 हो, यानी अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, उनका ख्याल रखे और उनकी रिहाइश करे और उनकी किफालत करे तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा अपनी बेटियों की कदर करो, उनका ख्याल रखें। बेटियां तो खुश नसीब लोगों को मिलती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपनी तमाम बहनों और बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कीमती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।